بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پراپرٹی ڈائیگرامس کے بارے میں پڑھیں گے، فیز چینج پروسیس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک پسٹن سلنڈر ڈیوائس ہے جس کے اندر پانی ہے، اور پانی جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہے، اور ہم لوگ یہ فرض کرتے ہیں کہ روم ٹیمپریچر جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے۔ تو ایسے پانی جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کمپریس لکوڈ۔ تو یہ پوائنٹ 1 ہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگ اس کو ہیٹ اپ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ اب 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر جب جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بوائلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ پوائنٹ جہاں پر بوائلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سیچوریٹڈ لکوڈ پوائنٹ۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ سیچوریٹڈ لکوڈ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر بوائلنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ ہیٹ کرتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر نہیں بڑھتا، ٹیمپریچر اس کا کانسٹنٹ رہتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ، اور جتنی بھی ہیٹ ہے وہ اس کے فیز چینج پروسیس میں یوز ہوتی ہے۔ تو وہ ہیٹ جو کہ لکوڈ سے ویپر بنانے میں استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن۔ تو اب ہم لوگ آہستہ آہستہ ہیٹ اپ اس کو جب کرتے رہتے ہیں تو اس کا والیوم بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہ پوائنٹ 2 پر اسٹارٹ ہوئی بوائلنگ اور پھر ویپرز بننا شروع ہوئے، پھر یہ پوائنٹ 3 پر پہنچ گیا۔ پوائنٹ 3 پر جو ہے یہ مکسچر ہے، یعنی کچھ حصہ ویپر ہے اور کچھ حصہ لکوڈ ہے۔ اس کے بعد ہیٹ اپ ہم لوگ کرتے رہے تو وہ آہستہ آہستہ سارا کا سارا وہ ویپر بن گیا اور پوائنٹ 4 پر پہنچ گیا۔ پوائنٹ 4 وہ ہے جب آخری قطرہ جو ہے وہ ویپر بن جاتا ہے، یعنی پوائنٹ 4 پر اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی کول ڈاؤن کریں تو لکوڈ جو ہے بننا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو سارا کا سارا پانی جو ہے وہ پورا کا پورا پوائنٹ 4 پر آ کر ویپر بن گیا ہے۔ اب اگر ہم لوگ اسی کو اور ہیٹ اپ کرتے ہیں تو یہ یہاں پر پورا جو ہے وہ گیس ہے، اور گیس کو ہم لوگ اور ہیٹ اپ کر رہے ہیں تو اب یہ اس کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں جب ہم لوگ اس کو 0.5 تک پہنچ جاتا ہے یہ گیس، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سپر ہیٹڈ ویپر۔ تو ہمارے پاس اس طرح سے جب ہم لوگ یہ سارے لائنس کو جوائن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ پراپرٹی ڈائیگرام بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہی عمل جو ہے وہ ڈفرینٹ پریشرز پر دہراتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا جو تھا وہ ایٹماسفیئرک پریشر پر تھا۔ ایٹماسفیئرک پریشر پر بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن اگر ہم لوگ پریشر بڑھا دیتے ہیں تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے یہ اگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہ 200 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو اب ہمارے پاس 8 ایٹماسفیئر جب ہم لوگوں نے پریشر بڑھا دیا 8 میگا پاسکل کر دیا، تو 1 ایٹماسفیئر تقریباً جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے 101 کلو پاسکل، اس کا مطلب 0.1 میگا پاسکل کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ 1 ایٹماسفیئر ہے۔ پھر ہم لوگوں نے بڑھاتے گئے تو اس کے یہ جو آپ یہ دیکھیں گے کہ بوائلنگ پوائنٹ بڑھتا جاتا ہے، اور اسی طرح یہاں پر آ گیا بوائلنگ پوائنٹ، پھر اور آ گیا۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ آ جاتا ہے، یہ پوائنٹ وہ ہے جو کہ کریٹیکل پوائنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ کے بعد اگر پریشر بڑھ جاتا ہے تو جب جیسے ہم لوگ یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے اس پوائنٹ کے بعد کہ کب جو لکوڈ جو ہے وہ ویپر بن گئے۔ تو اب اگر ہم لوگ یہ جو 0.1 میگا پاسکل ہمارا وہ تھا جب 1 ایٹماسفیئر تھا تقریباً، اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں کے پاس 1 میگا پاسکل ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جیسے جیسے ہم لوگ اوپر جاتے ہیں تو یہ پوائنٹ سٹارٹنگ آف دا بوائلنگ ہے اور یہ پوائنٹ اینڈ آف دا بوائلنگ ہے۔ تو یہ جو لائن ہے اسٹارٹ آف دا بوائلنگ ٹو اینڈ آف دا بوائلنگ، یہ لائن شو کر رہی ہے وہ ہیٹ جو کہ ہم نے بوائلنگ کے لیے دی ہے، مطلب لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن۔ تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پریشر بڑھاتے جا رہے ہیں یہ کم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کر تقریباً بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اگر ہم لوگ ان تمام پوائنٹس کو جہاں پر بوائلنگ سٹارٹ ہوئی ہے ان کو جوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کرو بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ان تمام پوائنٹس کو جہاں بوائلنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی اور سارا کا سارا ویپر بن گیا، ان تمام پوائنٹس کو جوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور کرو بن جاتا ہے۔ تو یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر جہاں پر ویپر ہے سب چیز، اس کو کہتے ہیں سیچوریٹڈ ویپر لائن، اور اس والی لائن کو جب ہم لوگ یہ ان پوائنٹس کو جب ملا کر جو لائن بنتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیچوریٹڈ لکوڈ لائن۔ اچھا، کریٹیکل پوائنٹ ہوتے ہیں، کریٹیکل پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے بیونڈ وچ دا سیچوریٹڈ لکوڈ اینڈ سیچوریٹڈ ویپر اسٹیٹس آر آئیڈینٹیکل۔ یہ دیکھیں یہاں پر اس آپ لائن کو دیکھیں، یہ جو وہ لائن تھی جو کہ ہم لوگوں نے، یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر بوائلنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو جہاں پر بوائلنگ سٹارٹ ہوئی ہے دیٹ از سیچوریٹڈ لکوڈ لائن، اور یہ وہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جہاں بوائلنگ پوری ہو گئی اور جتنا بھی لکوڈ تھا وہ سارا کا سارا ویپر بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں سیچوریٹڈ ویپر لائن۔
ان دونوں لائنس کے بیچ میں جتنی بھی جگہ ہے، یہ ایک تقریباً ایک گنبد کے شیپ ہے، اسی لیے اس کو ڈوم شیپ کہتے ہیں. تو اس ڈوم کے اندر جو بھی جگہ ہے وہ کیا ہے، اس میں کچھ لکوڈ ہے اور کچھ ویپر ہے، مطلب وہ مکسچر ریجن ہے. اس لائن کے الٹے ہاتھ پر جتنی بھی جگہ ہے یہ کمپریس لکوڈ ریجن ہے، اور سیچوریٹڈ ویپر لائن کے رائٹ سائڈ پر جتنی بھی جگہ ہے وہ سپر ہیٹڈ ویپر ریجن ہے. تو یہ ہمارا ٹی وی ڈائیگرام ہے. اسی طرح یہ ہمارا سیم چیز کا پی وی ڈائیگرام ہے. اب اس میں فرق کیا ہے، اس میں جو ہے وہ پریشر بدل رہا ہے، لیکن یہ والی لائنس ہیں آپ کے پاس، یہ کانسٹنٹ ٹیمپریچر لائنس ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے ڈاٹر لائنس تھی، ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ پریشر لائنس تھی، اور یہ جو ہے وہ کانسٹنٹ ٹیمپریچر لائنس ہیں. بس اب ان کی اورینٹیشن تھوڑی سی انکلینیشن ڈفرینٹ ہے. مطلب اگر یہاں پر دیکھیں کہ لیفٹ ہینڈ سے اوپر سے لیفٹ ہینڈ سے آ کر اور رائٹ ہینڈ پر نیچے کی طرف جا رہی ہے، جبکہ اگر ٹیمپریچر پر دیکھیں تو یہ نیچے سے اوپر جاتی ہے اور پھر رائٹ ہینڈ پر جا رہی ہے کانسٹنٹ پریشر لائنس. ٹھیک ہے، سیم چیز سب چیز سیم ہوتی ہے، سوائے لائنس کی اورینٹیشن جو ہے وہ پی وی ڈائیگرام میں ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد ہم لوگ انتھیلپی کے بارے میں پڑھیں گے. انتھیلپی ایک سائنٹسٹ نے خود بنائی ہوئی پراپرٹی ہے، یہ کوئی فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ سائنٹسٹ نے اپنے آسانی کے لیے بنا دیا ہے. یہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہے، انٹرنل انرجی پلس پی وی، پریشر انٹو والیوم، اور اس کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ کلو جولز ہوتا ہے. اگر ہم لوگ پر میس لیں، پر یونٹ میس، تو پھر اس کا یونٹ ہو جائے گا کلو جولز پر کلو گرام. لیکن آپ یہ دیکھیں کیپٹل ایچ ہے، اور اگر پر یونٹ میس ہوگا تو اس کا سمبل چینج ہوگا، اسمال ایچ ہوگا. اسی طرح کیپٹل یو ہے، اور جب ہم لوگ پر یونٹ میس لیں گے پر کے جی تو اس کا سمبل ہو جائے گا اسمال یو. اسی طرح پریشر تو سیم رہتا ہے، لیکن والیوم کا جو پر یونٹ میس لیں گے تو اس کا سمبل بھی اسمال وی ہو جائے گا. تو یہ پر یونٹ میس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا دوسرا نام ہوتا ہے اسپیسیفک. اس کے نام کے آگے اسپیسیفک اور ایڈ کر دیتے ہیں، مطلب یہ اسپیسیفک انتھیلپی ہے، یہ اسپیسیفک انٹرنل انرجی ہے، اور یہ اسپیسیفک والیوم ہے. اب اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس ڈفرینٹ گرافس ہوتے ہیں. یہ سائنٹسٹ نے جتنے بھی پوائنٹس تھے، بوائلنگ پوائنٹ، سیچوریٹڈ لکوڈ پوائنٹ، سیچوریٹڈ ویپر پوائنٹ، ان کے اوپر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کیے، اور ان سارے ایکسپیریمنٹس کے پھر انہوں نے ٹیبلز بنائے. کیونکہ یہ ایک نان آئیڈیل گیس ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کوئی بھی فارمولا نہیں استعمال کر سکتے کہ کوئی فارمولا ہوگا اور اس میں ہم رکھ کر ہم لوگ ڈفرینٹ پراپرٹیز کی ویلیوز جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. پراپرٹیز کا مطلب کیا ہے، جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے، جیسے پریشر ہے، والیوم ہے، ٹیمپریچر ہے، انتھیلپی ہے، یہ ساری چیز جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں. انٹرنل انرجی ہے، تو ان سب کی ویلیوز جو ہے وہ کسی فارمولے سے نہیں آتی، بلکہ سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ کر کے ٹیبلز بنائے ہیں، اور وہ ٹیبلز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو سولوشن ڈفرینٹ نومیریکلس کے سولوشنس کے لیے. تو یہاں پر ہمارے پاس تقریباً دو ٹیبلز کا اس وقت ذکر کروں گی، A4 اور A5. A4 A5 وہ ٹیبلز ہیں جو کہ مکسچر ریجن کے اندر ہے. یہ دونوں ٹیبلز جو ہیں ایک ہی چیز کو شو کرتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں صرف ایک فرق ہے کہ A4 کا پہلا کالم جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے، اور A5 کا پہلا کالم پریشر ہے. باقی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ سب کی سب وہی شو کر رہی ہیں، جو A4 شو کر رہا ہے وہی ویلیوز جو ہے وہ A5 شو کر رہی ہیں. کیا کیا شو کر رہی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں.